وہ ہفتے کی رات تھی اور ویکینڈ تھا۔ اکبر بہت خوش تھا کیونکہ ایک تو صبح اتوار کی چھٹی تھی اور دوسرا ابا نے اس کو اردو بازار لے کر جانے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی لیکن خوشی سے سونے کی کوششوں میں لگا تھا کہ صبح جلدی اٹھ کر بازار جانا ہے۔ اتنے میں اماں کی غصے بھری آواز آئی، اکبر رات کے 11 بجے بھی تم جاگ رہے ہو بیٹا، کچھ نہیں ہو سکتا اس بچے کا، چلو یہ دودھ کا گلاس پیو اور سو جاؤ، صبح تم نے جلدی اٹھ کر ابا کے ساتھ اردو بازار نہیں جانا۔ اس کو اماں کی یہ ڈانٹ اچھی لگ رہی تھی کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے ابا کا کیا ہوا وعدہ آج پورا ہونے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے دوست بھی تو جا رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ 1 مہینے کی ضد کے بعد ابا نئے رسالے دلوانے پر مان گئے تھے۔ یہی سوچتے سوچتے نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور اکبر میٹھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اکبر بیٹا اٹھ جاؤ، تمہارے ابا ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چلو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو اور برش کر کے آؤ۔ کیا ٹائم ہو گیا، 8 بج گئے، اوفو، اماں بالکل صحیح کہتی ہیں، رات کو دیر سے سونے والے صبح جلدی نہیں اٹھ سکتے۔ مجھے تو 7 بجے اٹھنا تھا۔ کلوک پر نظر پڑی تو صبح کے 8 بجا رہا تھا۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام۔ ارے اکبر بیٹے، پہلے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ تو کر لو، اور برخوردار تم سے جلدی تو تمہارے دوست اٹھتے ہیں، دونوں بیٹھک میں تشریف فرما ہیں، ویسے کسی کو انتظار کروانا بہت بری بات ہے۔ ارے علی، حامد، تم لوگ آگے، ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ ناشتہ تو کر لیتے۔ یار بہت سوری، میں لیٹ اٹھا ہوں، رات کو خوشی سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ یار آج تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ ہاں یار، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور میں تو پوری رات سویا ہی نہیں۔ اچھا چلو، تم لوگ ادھر کیوں آ کے بیٹھ کے ہو، چلو ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے کی میز پر اماں ابا انتظار کر رہے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ اتنے میں چاروں نے مل کر ناشتہ کیا۔ اکبر کی پسند کے فرائی انڈے، اماں کے ہاتھ کے پراٹھے اور ابا دودھ پتی کی چسکیاں لیتے رہے اور بچوں کا جوش و خروش دیکھ کر مسکراتے رہے۔ اکبر بیٹا، ذرا یہ گاڑی کی چابی تو پکڑو اور ایک کام کرو، اس کو سٹارٹ کر دو، ویسے بھی 10 منٹ تو لیتی ہی ہے، اور ویسے بھی اس گاڑی کا پانی تو چیک کرنا ہی پڑتا ہے، اور پھر آرام سے نکلتے ہیں۔ اکبر نے بہت ہی خوشی سے چابی پکڑی، گیٹ کھولا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ تینوں گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ اچانک ابا کی نظر ٹائر پر پڑی، 1 2 3 4، ارے یہ کیا، چاروں ٹائر پنکچر ہو چکے ہیں۔ بات کافی عجیب تھی، چاروں ٹائر پنکچر ہو جانا، اور یہ ایک معمول کا واقعہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ جانے کا پروگرام کینسل ہو گیا اور بچوں کی ساری خوشی دری کی دری رہ گئی، اور اداسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاروں ٹائر ہی۔ بچوں کے ساتھ ساتھ ابا بھی کافی فکر مند لگ رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ گلی میں آخر کون ہے کہ جس سے پوچھا جا سکے۔ وہ شاید چوکی دار کو تلاش کر رہے تھے کہ گزرتے ہوئے ان کا دوست نظر آ گیا۔ انہوں نے سلام دعا کے بعد اپنا مسئلہ بتایا کہ بھائی دیکھو، گاڑی کے چاروں ٹائر پنکچر ہو گئے ہیں اور یہ کوئی عام بات تو نہیں، کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ تو دوست نے بتایا کہ یہ بس آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، آج کل پورے علاقے میں
तकरीबन सबकी गाड़ियों के साथ यही वारदात हो रही है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर था कौन। अगर एक दो वाक़यात होते तो यही समझा जाता कि ये किसी शरीर लड़के की हरकत है, मगर यहाँ तो बहुत से वाक़यात हो चुके थे। पूरा हफ्ता गुजर गया था, पुलिस भी मुजरिम पकड़ने में नाकाम रही थी। बात तो शुरू में मामूली ही थी, जब एक मकान के सामने खड़ी कार के 4 पहिए किसी ने पंक्चर कर दिए। कार का मालिक बाहर खेलते हुए लड़कों पर बहुत बिगड़ा, मगर किसी ने इस बात का इतराफ़ ना किया। कार का मालिक बेचारा बिकता जुकता अंदर चला गया। एक दो वाक़यात होते तो लड़कों की ही शरारत समझी जाती, लेकिन हुआ यूं। कॉलोनी की मार्केट जो हाथ से बड़ी थी, वहाँ पार्क की हुई अक्सर कारों के पहिए पंक्चर होने लगे। बात कॉलोनी से निकलकर शहर भर में फैल गई। सारे शहर में चर्चा हो गया था, मगर मुजरिम ना पकड़ा गया। आलू ले लो, टिंडे ले लो, आलू लो, टिंडे लो, कद्दू लो, खीरा लो, मूली लो, गाजर लो। अकबर, हामिद और अली आज तीनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि कल शाम इनको मिलने अकबर के अंकल अरसलान आ रहे थे। शाम को वो तीनों घूमते हुए कॉलोनी की मार्केट तक पहुँचे। वहाँ कार पार्किंग में कई लोग जमा थे। मालूम हुआ कि चौकीदार की मौजूदगी के बावजूद 3-4 कारों के पहिए पंक्चर हो चुके हैं। वो तीनों टहलते टहलते कारों की तरफ चले आए और जायज़ा लेने लगे कि यकायक वो चौंक पड़े कि सफ़ेद, सुर्ख, ब्राउन, स्याह और सब्ज़ कारों के दरमियान मुख्तलिफ जगह खड़ी वो तीनों नीली कारें थी जिनके टायर पंक्चर थे। इसका मतलब है कि मुजरिम को दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ नीली कारों से है। अरे यार, अंकल को तो मना कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी कार का रंग भी तो नीला है यार। मेरी समझ में नहीं आ रहा अब तक टायर पंक्चर करने का मकसद ही क्या है। आखिर हाल ही टायर पंक्चर करने का क्या फ़ायदा। फिर ऐसा करते हैं कि अंकल को आने देते हैं ताकि इनकी कार की निगरानी करके चोर को पकड़ा जा सके। सही कहा यार, हम ऐसे करेंगे। तुम्हारे अंकल जब घर में होंगे तो हम बाहर छुप कर देखेंगे कि चोर कौन है, क्योंकि मुजरिम हमारी कॉलोनी का है और नीली कारों का दुश्मन है। इसलिए यकीनन वो तुम्हारे अंकल की कार पर भी वार करेगा, तो हम उसे पकड़ लेंगे। कैसा? और फिर तीनों वापस कॉलोनी लौट आए। शाम का अंधेरा फैल रहा था। रोशनी में अंकल अरसलान की नीली कार नुमाया हुई और अंदर अंकल अरसलान की पुरलुत्फ बातों पर कहकहे लग रहे थे और तरह तरह के खाने तैयार हो रहे थे। अरे बच्चों, आप लोग मानो या ना मानो, ये ज़रूर किसी गैराज वाले का काम है। जब मैं अफ्रीका के जंगलों में हुआ करता था तो वहाँ भी एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ था। रात के पिछले पहर कोई आता था और मोटरसाइकिलों के टायर पंक्चर कर दिया करता था। आखिरकार मैंने एक दिन उसे ढूंढ ही निकाला, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक गैराज वाला था जो कि अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए ऐसा किया करता था। हो ना हो, मुझे ये किसी गैराज वाले का काम ही लगता है। मगर जब से अंकल आए थे वो बाहर गली में मुख्तलिफ जगहों पर छुपे कार का पहरा दे रहे थे। अंकल सोच रहे थे कि आखिर बच्चे किधर हैं। अंधेरा फैलने के बाद गली में इक्का दुक्का लोग जा रहे थे। वो मुजरिम यकीनन गली सुनसान हो जाने का मुंतज़िर होगा, और फिर गली बिल्कुल सुनसान हो गई। अब इन्हें यकीन था कि मुजरिम ज़रूर नमूदार होगा, मगर इसी वक्त दूसरी गली से एक बच्चा निकल कर आया। इन्हें इस वक्त इस बच्चे पर बहुत गुस्सा आया, मगर दूसरे ही लम्हे
ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ہتھیار تھا۔ آہستہ آہستہ وہ انکل ارسلان کی کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بچے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا غالباً وہ برف توڑنے والا سوا تھا، ہوا میں بلند کیا اور پوری قوت سے ایک ٹائر میں دے مارا۔ ہوا نکلنے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو انہیں ہوش آیا۔ تینوں تیزی سے آگے بڑھے اور بچے کو قابو میں کر لیا۔ وہ بچہ ایک پرانی سی نکر اور بنیان میں تھا، حلیے سے تو وہ کسی غریب گھرانے کا لگ رہا تھا۔ مجرم ہونے کے باوجود ان لوگوں کو اس بچے پر ترس آ گیا۔ اکبر نے پوچھا، منّے تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ بچہ بہت سہما ہوا تھا۔ علی نے بھی اس سے پیار کیا۔ وہ ایک دم رو پڑا۔ پھر اس نے ہچکیوں میں بتایا کہ ایک نیلی کار نے میرے بابا کو کچل دیا تھا۔ نیلی کار کے پہیے میرے بابا کے خون سے سرخ ہو گئے تھے، اس لیے میں ان پہیوں کو پھاڑ دیتا ہوں۔ وہ روتے روتے بتا رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ میرے بابا برف بیچتے تھے۔ ہم 5 بھائی بہن ہیں۔ بابا کے بعد ہم فاقے کرتے ہیں۔ بچے نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ دیکھو منّے، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے نا، علی نے کہا۔ جس نے تمہارے ابا کو کچلا ہے اللہ اس کو ضرور سزا دے گا۔ آؤ تم ہمارے ساتھ آؤ اور دوبارہ یہ کام مت کرنا، سمجھے بچے؟ پھر وہ اس کو گھر لے گئے اور اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور اس طرح یہ راز حل ہوا۔ صبح تمام اخبارات میں یہ خبر چھپی تو ایک نیک دل آدمی نے اس بچے سے اس کے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ بچوں، ہماری کہانیاں دیکھنے کے لیے اور نئی قسطیں دیکھنے کے لیے سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔